اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ پہلا رسول ہے. آدم کے بعد یہ جو ہے پہلے رسول ہے. آدم نبی ہیں، یہ رسول ہے. انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال اللہ کی طرف بلایا. اللہ فرما رہا وما آمن معه الا قلیل. 950 سال میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ یہی 80 آدمی ایمان لائے تھے. آج کتنی پیڑھیاں گزر جائیں، 18 پیڑھیاں گزر جائیں گی اور چند لوگ ایمان لائے. وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے لوگ ایمان لائے. جب ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تو قوم جو ہے بہت ہی بحث کرنے والی قوم تھی. تبھی تو کہا گیا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، بہت زیادہ بحث کرنے والی، کثرت سے بحث کرنے والی قوم تھی. یہ کون؟ حضرت نوح کی. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ تم تو انسان ہو ہماری طرح، مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، تم ہماری طرح ایک انسان ہو. اور بشر انسان، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کنفیوژن ہمیشہ ٹیڑھے ذہن والوں کو برابر ہوتا رہا ہے. پہلے یہ تھا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور آج کہتے ہیں کہ رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو کہتے ہیں نا، پہلے یہ تھا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور آج کیا کہتے ہیں، رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے. اللہ، دونوں عقیدے مساوی ہیں، ایک جیسے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم جیسے رسول ہیں، آپ ہم جیسے انسان ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ساؤتھ میں ایک شاعر گزرا ہے، وے منا، بہت بڑا شاعر گزرا ہے. اس کی شاعری سے جو ہے توحید ٹپکتی ہے. اس کا مجسمہ میں نے پللہ مری میں دیکھا ہے، وہاں محبوب نگر میں اس کا مجسمہ ہے. وہاں پللہ مری، پیر مری یعنی پیر کا باغ، مری مینس باغ، اللہ مانے کا. تو وہ جو پیر کا باغ یا اسی طرح بچوں کا باغ، اس میں اس کا مجسمہ ہے. وہ لکھتا ہے ایک شعر میں کہ نمک اور کافور دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں. نمک اور کافور دونوں ایک جیسے ہیں، مگر جب ان کو چکھو تو دونوں کا ذائقہ الگ الگ ہے. ایسے ہی انسان، عام انسان ہے اور نبی بھی انسان ہے. دکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں نبی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کے اوپر وہی اترتی ہے، ایک کے اوپر وہی نہیں اترتی. بشریت میں دونوں برابر ہیں مگر صفت میں دونوں الگ الگ ہیں. جیسے نمک اور کافور دکھنے میں ایک جیسے ہیں مگر دونوں کے ذائقے الگ الگ ہیں، ایسے ہی بشریت میں ایک عام آدمی اور نبی دونوں شریک ہیں، مگر دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ ایک کے اوپر وہی اترتی ہے اور ایک کے اوپر وہی نہیں اترتی. ایک میں نے مثال کہیں پڑھی تھی کہ ایک جنگل میں ایک آدمی راستہ بھٹک گیا ہے. ادھر جا رہا ہے تو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، ادھر جا رہا ہے راستہ نہیں مل رہا ہے، ادھر جا رہا ہے راستہ نکلنے کا نہیں مل رہا ہے، ادھر جا. کسی طرف سے بھی وہ جنگل سے نکل نہیں پا رہا ہے. مایوس ہو کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں بھوکا پیاسا یہیں مر جاؤں گا، جنگل سے نہیں نکل پاؤں گا. اتنے میں ایک آدمی آتا ہے. ارے ہائی ڈوڈ، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ کیا کر رہے؟ ارے بولے میں یہاں جنگل میں پھنسا ہوا ہوں بھائی، میں جنگل سے نکل نہیں پا رہا ہوں. کہا کہ آؤ میں تمہیں جنگل سے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہوں. اب یہ ضد کرنے لگے، ارے تو میری طرح ایک انسان ہے، تو مجھے کیا راستہ بتائے گا؟ ارے بے وقوف، وہ تیری طرح انسان ہے مگر وہ راستے سے باخبر ہے، تو راستے سے بے خبر ہے. دونوں میں فرق ہے. رسول جو ہوتا ہے وہ راستے سے باخبر ہوتا ہے، تو راستے سے بے خبر ہے. بشریت میں دونوں برابر ہیں مگر ایک بے خبر ہے اور ایک باخبر ہے. لہذا یہ اعتراض کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، ایک ذہنی اپج تھی ان کی، اور وہ بھی خراب ذہن کی ایک اپج. جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے، تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں.
لیکن قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، میرے رب کی طرف سے مجھے دلیل ملی ہے، وآتانی رحمۃ من عندہ، اپنی طرف سے اس نے مجھے رحمت نبوہ، سب سے بڑی رحمت نبوت ہے، تو نبوت عطا کی ہے مجھے اور دلیل دی ہے۔ یہ دیکھیے، تو یہ ضروری نہیں کہ آدمی رسول ہونے کے لیے بشر ہو، ضروری یہ ہے کہ آدمی کے پاس دلیل ہو اللہ کی طرف سے اس کی رسالت کے اوپر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم بھی بشر ہو، میں بھی بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے رب کی طرف سے مجھے دلیل دی گئی ہے، بینہ ہے میرے پاس، اور دوسرے وآتانی رحمۃ من عندہ، اس نے مجھے نبوت دی ہے۔ یہ فرق ہے مجھ میں اور تجھ میں۔ فرمایا گیا یہ جو رحمت اور نبوت ہے یہ کسی کو زبردستی نہیں دی جاتی، کسی کو وہ تھوپا نہیں جاتا۔ اگر آدمی اسے ناپسند کر رہا ہے، یہ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ انلزمکموہا، ہم تمہارے سر پر اسے ڈال دیں، وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو یہ رحمت، یہ نبوت، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی تمہارے سر پر رکھ دی جائے، قبول کرنا ہو تو قبول کرو، منہ جاؤ۔ یہ ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم لازم کر دیں، تمہارے سر پر ڈال دیں، اس کو تھوپ دیں تمہارے اوپر۔ یہ تھوپنے والی چیز نہیں ہے، قبول کرنا ہو تو کرو۔ اور دوسری چیز یہ کہہ رہے ہیں، دوسرا اعتراض، کہ تم پر ایمان لانے والے چھوٹے لوگ ہیں۔ ارزل کی جمع ارازل، یہ معاشرے کے، سوسائٹی کے گئے گزرے لوگ ہیں، ارازل ہیں، غریب لوگ ہیں، لاچار اور مجبور لوگ ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر تمہاری یہ دعوت سچی ہوتی تو بڑے لوگ اور شرفاء اس کو قبول کرتے۔ یہ چھوٹے لوگوں کا تمہاری دعوت قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری دعوت ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تمہاری دعوت میں کوئی دم نہیں ہے۔ یہ دوسرا اعتراض ہے ان کا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور کیا فطری جواب ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اللہ اکبر۔ حضرت نوح نے کہا کہ میں جو یہ دعوت پیش کر رہا ہوں اس پر اجر نہیں مانگ رہا ہوں، اب اجر نہیں مانگ رہا ہوں تو مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور ان سے آپ لوگوں سے کچھ لینا دینا ہے۔ اگر مقصود اجر ہوتا، پیسہ ہوتا، تب یہ اعتراض بجا تھا۔ اب جب میں اجر لے ہی نہیں رہا تو میری نگاہوں میں امیر اور غریب دونوں برابر ہیں، لہذا یہ اعتراض تمہارا ایک سطحی اعتراض ہے جس کے بیک میں کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے۔ ارے بھائی، جب مجھے پیسے ہی نہیں چاہیے، اجر ہی نہیں چاہیے، تو میری نگاہوں میں امیر اور غریب دونوں برابر ہیں، تو یہ کہنا کہ امیروں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس بات کے اندر کوئی دم نہیں ہے۔ لیکن قوم نہیں مانی، دعا کرے، دعا کیا اے اللہ کافر کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو بچانے کے لیے، اور کچھ جانور ہیں ان کو بچانے کے لیے کشتی بنا لو۔ سب سے پہلی کشتی دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نگرانی میں بنائی جی۔ اور جب یہ کشتی بنا رہے ہوتے تو قوم آتی اور مذاق کرتی۔ مذاق کا طریقہ کیا تھا؟ ارے ابھی یہ کہہ رہا تھا نبی ہے، اب یہ بڑا ہی بن گیا، بولے تھے کارپینٹر بن گیا، بولے تھے ایسا بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ سخروا منہ، حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرتے، ارے یہ ابھی کہہ رہا تھا کہ نبی ہے، اب یہ دیکھو کارپینٹر بن گیا ہے، ایسا مذاق اڑاتے۔ عذاب آیا، عذاب کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تنور سے، جہاں سے روٹی پکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو جس چیز پر وہ زندہ رہتا ہے، جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِيَةٍ، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے جن کا بیان آگے ہے۔ جب ہود کی قوم نے
نبی کی دعوت پر لبیک نہیں کہا. جب عذاب آیا تو جانتے ہیں کس چیز کو عذاب بنا دیا گیا؟ ہوا کو. دیکھیے ہوا کے اوپر مدار حیات ہے. اگر ہوا نہ ملے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. ہوا کے بغیر، کھانے کے بغیر تو 2-4 روز زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اس پر مدار حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی اہم چیز کو، انسان کی بنیادی ضرورت کو نافرمانی کرنے پر عذاب بنا دیا. صرف اتنا کہا کہ اپنی اسپیڈ بڑھا دے. اسپیڈ بڑھ گئی، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی اسی ہوا کی وجہ سے. جی تو یہ عذاب تنور سے آیا جس سے آدمی روٹیاں کھاتا ہے، جس سے غذا حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تنور کو عذاب بنا دیا. وہیں سے عذاب کی شروعات ہوئی اور پانی بڑھتا گیا. کشتی میں سارے لوگ بیٹھ گئے جتنے بھی ایمان لائے تھے، اور وہ جانور جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، یہ سوچو، جو جانور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے ان کو ان کے جوڑے جوڑے نر اور مادہ کشتی میں سوار کر لیے گئے اور کشتی چل رہی ہے. موجیں کیسی ہیں؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. پہاڑ کی طرح موجیں ہیں. موجیں ہیں جیسے پہاڑ. اتنا بڑا طوفان آیا تھا. کشتی جا رہی ہے. اس میں ایک نکتہ بڑا اچھا بیان کیا ایک مفسر نے کہ جب کشتی تیار ہو گئی اور تنور ابل پڑا، عذاب کی شروعات ہو گئی، تو آپ نے کہا جلدی جلدی آ جاؤ. سارے لوگ جو ایمان لائے تھے وہ جلدی جلدی کشتی میں آ کر کے بیٹھ گئے، اور جانوروں کو ایک دفعہ کہا تو سارے جانور آ کر کے بیٹھ گئے. ایک مفسر نے کہا کہ 950 برس تک انسانوں کو بلائے لیکن انسان نہیں آئے. ایک بار کہنے پر سارے جانور آ گئے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، تبھی تو کہا گیا بلہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کئی بار یہ فرمایا کہ کبھی کبھی جانور جو ہوتا ہے وہ انسانوں سے اچھا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ بیان کیا، چڑھو وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. فرمائیے بہت عجیب و غریب نقطہ ہے. ان ربی لغفور رحیم. کہا کہ غور سے سن رہے ہو نا، کشتی میں سوار ہو جاؤ. وقال اركبوا فيها، کیسے؟ بسم الله مجريها، یہ اللہ کے رحم سے، اللہ کے نام سے چلتی ہے. وہ مرساہا، اللہ کے نام سے ٹھہرتی ہے. یہ جب بھی آپ موٹر سائیکل اسٹارٹ کریں، یہ آیت کریمہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کار اسٹارٹ کریں تو آپ کے ذہن میں آیت کریمہ ہونی چاہیے کہ ہر سواری اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور اللہ کے حکم سے رکتی ہے. اگر آپ جا رہے ہیں کار میں، بریک فیل کر دے اللہ تبارک تعالیٰ تو گاڑی بھی گئی، آپ بھی گئے. گویا ہمیشہ آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں. جو بھی گاڑی، جو بھی سواری چلتی ہے وہ اللہ کے نام سے چلتی ہے اور اللہ کے نام سے رکتی ہے. لہذا یہ آیت کریمہ جب بھی آپ کسی سواری پر سوار ہوں برابر نگاہ میں رہنی چاہیے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. ان ربی لغفور رحیم جو کہا گیا کہ اس میں سوار ہو جاؤ. بدبخت لوگوں کے اوپر تو آج رحم نہیں ہوگا. تم لوگ کشتی میں آ گئے ہو اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے، تمہیں ایمان کی دولت دی ہے. سامنے بیٹا ڈوبتا نظر آیا، کافرین ڈوب رہے ہیں، سامنے بیٹا ڈوبتا نظر آیا، کبھی نیچے جا رہا ہے کبھی اوپر آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اس کو، گھبرا گئے. بیٹا کتنا بھی نافرمان ہو، باپ کا دل اسے تکلیف میں دیکھ کر مطمئن نہیں رہ سکتا، اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے. باپ کا دل باپ کا دل ہوتا ہے، ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے. جی فرمایا یا بنی ارکب معنا، میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت رہے. یہ نہیں کہا کہ غرق ہونے والوں کے ساتھ مت رہے، اس لیے کہ سب غرق ہی ہونے والے ہیں. ایک مفسر نے تذکرہ کیا ہے لِأَنَّ مَعْصِيَةَ الدِّينِ أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ، دین کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے، لہذا
कुफ्र, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, गर्क से ज्यादा, गर्क से बड़ी मुसीबत कुफ्र है। इसी वजह से गारिकीन नहीं कहा गया, काफिरीन कहा गया। कहा कि मेरे बच्चे कश्ती में आ जाओ। उसने कहा नहीं, कालस आवीला जबली यासिमुनी मिनल मा, ये जो पहाड़ दिख रहा है या किसी पहाड़ पर मैं चढ़ जाऊंगा, मैं पनाह ले लूंगा और ये पहाड़ मुझे बचा लेगा। पहाड़ उसे बचा नहीं सका। एक मुफस्सिर लिखता है कि जब अल्लाह का अजाब आ जाए तो अल्लाह के अलावा कोई मंजा नहीं है, नजात की जगह नहीं है। चाहे वो पहाड़ हो वो भी नहीं बचा सकता, और चाहे खैरुल बशर हो, इंसानों में सबसे बेहतर कौन होता है? नबी होता है। तो नबी भी नहीं बचा सकता और पहाड़ भी नहीं बचा सकता। अल्लाह का अजाब आ जाए तो न पहाड़ बचा सकता है, न खैरुल बशर, नबी भी नहीं बचा सकता उसको। अब देखा कि बच्चा मान नहीं रहा है, बात हो रही है, एक मौज आई और डूब गया, फिर उभरा नहीं, वो घबरा गए कि बेटा गया। वनादा नूह रब्बहु फक़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली, नूह ने अपने रब को पुकारा, या रब्बी ऐ काला। वनादा नूह रब्बहु फक़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली, नूह ने अपने रब को पुकारा। मुसीबत में हो तो आदमी रबूबियत का हवाला दे, मेरे रब। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब बंदा बोलता है या रब्बी, ऐ मेरे रब, बहुत खुश होता है वो। बेटा डूब गया, बाप का दिल तड़प उठा। अल्लाह फरमाता है मेरा नूह तड़प उठा और पुकारा है मेरे रब, इन्न इब्नी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे अहल में से है। जानते हैं जवाब क्या मिला? जवाब क्या मिला? काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है, जो मेरा नहीं वो तेरा नहीं जी। फला तसअलनी मा लैसा लका बिइल्म इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। अल्लाह, ये डांट है ऐसे नबी को जो 950 बरस तक अल्लाह की तौहीद की दावत लोगों को देता रहा। एक रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, एक रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, और सवाल किया तो डांट पड़ी, इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं कि जाहिलों में से मत हो जा। एक नबी को डांट पड़ रही है। कोई पीर बचा लेगा, कोई बाबा बचा लेंगे, या नबी नहीं बचा पा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट रद्द कर दी जा रही है। नबी नहीं बचा सका है, बाबा बचा लेंगे मुसीबत से। अल्लाह, फैसला आ जाए तो फिर अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता।